اور میرا حسین کرامتوں کا سمندر، اور میرا خواجہ خطرہ، میرا غوث خطرہ، میرا حسین دریا ہے نا. تو غوث پاک ایک جگہ تبلیغ کو گئے عراق میں، لوگ کیا بولے تمہیں صحیح محمدی رہے تو یہ ہمارے پیغمبر مردہ کو زندہ کر دی، تمہیں زندہ کر کو دکھا گئے، اسے کرنا پاک ہے. قبرستان کو لگایا، اسے زندہ کرو، مارے اٹھ گیا، اٹھا کے نہیں با. جب خطرہ روح کو مردہ کو زندہ کر سکتے تو کیا میرا حسین نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اپنے پورے بچوں کو نہیں کر سکتا تھا؟ علی اکبر کو، علی اصغر کو نہیں کر سکتا تھا؟ امام قاسم کو نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، مگر کربلا کے میدان میں میرا حسین کرامت دکھانے نہیں گیا تھا، میرا حسین اسپریچول پاور یوز کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ میرا حسین کربلا میں جسمانی امتحان دینے گیا تھا، روحانی امتحان دینے نہیں گیا تھا، ہے نا، جسمانی امتحان دینے کے لیے گیا تھا. تو جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا میرے حسین نہیں کر سکتے تھے؟ ہے نا. جب صابر کیا کلیری قطرہ، میرا حسین دریا کرامتوں کا. جب کلیہ شریف میں کہہ دیا مسجد بیٹھ جا، بیٹھ گئی، ہزاروں اندر ہوئے کہ نہیں؟ تو میرا حسین ایک اشارہ کرتا تو پوری یزید اندر ہو سکتے تھے، ورنہ کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا، ہے نا. لہذا دوستو اب آئیے گا، حسین کے سامنے کون تھے؟ داڑیاں والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ جھبے والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ نماز پڑھنے والے. اور خواجہ کے سامنے کون تھے؟ جوتاں والے، چوٹیاں والے. داڑیاں والے نہیں تھے، جھبے والے نہیں تھے، داڑیاں والے نہیں تھے. تو خواجہ کیا کرے؟ اب میرے دادا کو بات ہے نا با کرامت نہیں دکھائے گا تو پوترا بن کر قیامت تک آنے والوں کو جواب دینا چاہ رہے. کیا بولے؟ اپنے موری کو جا با ایک لوٹا پانی بھر کو لا جا کے. خواجہ گئی نہیں، مرید کو بولے انا ساگر کا ایک لوٹا پانی لانا کیا تھا، پورا پانی خواجہ کے کنٹرول میں آیا. ندی، نالے، انا ساگر، عورتوں کا دودھ، حیوانوں کا دودھ سب کنٹرول میں خواجہ. پرجا پریشان، سب جا کر راجا کو بولے کیا ہوا؟ خواہت پانش نہیں، ندی، نالے، کنویں، بوڑا سب گئے. آپ کو راجا بولا سرکار غلطی ہو گئی، معاف کر ڈالو، ہے نا. بچوں پہ ترس کھاؤ، بوڑھوں پہ ترس کھاؤ، بچوں پہ، حیوانوں پہ، چرندوں پرندوں پہ رحم کھاؤ. خواجہ تھے نا انجا با، وہ پانی لوٹا لجا کو ریٹرن ڈال دے. لجا کو ڈالنا کیا تھا، پورا پانی کہاں گیا. وہ پانی کو خواجہ کی سن رہا تھا. با تو نہیں سنیا تو پانی سے بھی بچا تو. ولی کا کنٹرول ہوا کو بھی، پانی کو بھی، آگ کو بھی، عناصر کو بھی، ہے نا. اس کے بعد فائنل دیکھا نہیں رہتا کہ ہم نہ ڈینجر ایک مناظرہ کریں گے. کہا کون؟ راجا. کیا رے کرنا؟ ہر دربار میں بھی تھوڑے پالے سے ہوتے نہیں کیا، پہلوانا، جادوگر. تو بہت بڑا ایک جادوگر تھا جے پال جوگی. ان بولا دیکھ بات یہ 3 سے 4 میں چرایا نا بات تجھے ہو چرایا، کیا کرنا؟ کون کی فقیر آ کو کیا کچھ کر رہا تھا، تیرے جادو سے ان کو ہرا گیا. وہ کیا بڑا بلاؤ گیا، بلا کیا خواجہ میں جاتا تھی، مجھے ڈھونڈو گیا. جادو کی پاور سے غائب ہوا. خواجہ ڈھونڈو گیا. خواجہ کہیں ڈھونڈنے دیں گے. خواجہ اپنے جوتے کو بولے جاوا تیری ڈیوٹی کر لے کا کہ تیری ڈیوٹی تو کر لے رہے کہ. سیدھا گیا جوتا، کہاں تک کون تھا وہاں تک جا کے ڈیوٹی کرنا نہیں. مارتا 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 لاکھوں تالاب میں نہیں گرایا، پہاڑ پہ نہیں گرایا، خواجہ کے خدمہ پہ گرایا. ان دیکھا یہ جوتے میں یہ پاور ہے تو خواجہ میں کہتا رہے گا، خواجہ میں ہے تو خواجہ کے آقا میں کتنا ہوگا. تب بھی ہونا تو ایسی اولیاء کا جوتا بھی مبلغ بن کو اسے کلمہ پڑھنے کا ذریعہ بنا. جے پال جوگی کیا کرا، توبہ کر لیا، مسلمان بنا، کلمہ پڑھا. خواجہ مجھے مسلمان بناؤ گیا، یہ میری جادو کی تو سب بیکار ہے، کیا بھی نہیں، جو تمہارا جوتا کر رہا اس کا میں نہیں کر سکوں. تو اللہ والے کا جوتا بھی ڈیوٹی کر رہا کہ نہیں؟ خواجہ کا جوتا ڈیوٹی کرا کہ نہیں؟ اب انہوں بھی تبلیغ کر رہے، ایک تو مسلمان بنائے کیا؟ میرا خواجہ کا جوتا بڑے بڑے جادوگروں کو کلمہ پڑھانے لگایا ہے کہ نہیں بھی.
سرکار غریب نواز کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو جوتا بھی سنیا کہ نہیں خواجہ کی؟ بولو با. اب نہیں سنیا سنے. جوتے سے بھی بدتر خواجہ کی سن کو جوتا ڈیوٹی پوری کرے. تو کیا تو خواجہ کی نہیں سنیا تو ہمیں کیا سمجھنا؟ جوتے سے بھی بدتر. جوتا تو حق ادا کرا تو وہ بھی نہیں کر رہا. کرو خواجہ تو خواجہ. اور ایک دیکھ با انگریز لارڈ کرزن گورنر جنرل آف انڈیا برٹش کا, انہیں گھوڑے بیٹھ کر بلند دروازے مجھے اور بولے خادی مانا کو با یہ خواجہ کی بارگاہ ادب سے آ گئے. میں سے گورنر جنرل آف انڈیا میں کیسا پیدا لا سکتا ہوں؟ میں جنرل ہوں, گورنر ہوں, تیری مرضی گئے. ذرا قدم رکھنا تھا دروازے میں, اس کا گھوڑا اسے گرا تو اس کے سینے پہ پورا کو ٹھہرا. جب انگریز اسٹیٹمنٹ دیا ہندوستان پر حکومت نہ مغلیہ کرے نہ ہمیں کر رہے, پورے ہندوستان پر حکومت ہے, تو یہ غریب نواز کی ہے. تو لہذا دوستو ایک انگریز کا اسٹیٹمنٹ ہے, انہیں کافر ہو کو خواجہ کو مان رہا ہے تو مسلمان ہو کو نہیں مانا تو کافر سے بدتر. تو لہذا دوستو بزرگوں کہنے کا موقع دو کہ ولی زندہ ہے نا, اور ہمارا عقیدہ اور حدیث کافر کی روح بھی نہیں مرتی. مومن کی روح تو مومن کی روح ہے, کافر کی روح بھی نہیں مرتی. خبر میں دفنا کو 40 قدم نکلتے فرشتے سوال جواب شروع کرتے, وہ چپلوں کی آہٹ بھی وہ مرنے والی کی روح سنتی ہے نا. تو ہمارا عقیدہ کیا؟ کافر کی روح بھی نہیں مرتی, خبر میں سنتی. منافق کی روح بھی سنتی, مومن کی بھی سنتی. پھر ان کی کون سی بلا ہے جو نہیں سنتی؟ وہ لوگ بولتے نا با مر گیا مردود کیا وہاں کہیں گزارتے ہیں, کیا ہے وہاں کا, تو انہیں کیا بھی نہیں, وہ کچھ نہیں جا رہی سنی, نہیں سنتے وہ کو نہیں جا رہی نہیں. مگر ہمارا عقیدہ کا جنگ بدر میں کافروں سے حضور بات کرے, کفار سے بات کرے تو عمر فاروق پوچھے یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو مر گئے, تم سے زیادہ سنتی انہوں کے. تو کافر کی روح بھی نہیں مرتی ہے, کافر کی روح بھی سنتی ہے, مومن کی بھی سنتی ہے, کہ تمہاری کیوں نہیں سنتی؟ ان کیا بولتے ہیں مر گیا پیچھے کیا سب ہوگا, کیا بھی نہیں کرتی نا. پھر ایک کام کرو نا یار, جب مر گیا کیا بھی نہیں, جنازے کی نماز بھی کئی کو پڑھاتا. مر گیا نا با سنتا نہیں تو لیتا نہیں تو پھر لگ جگ دفنا گیا تو پیور بن با, یہ کیا نہیں صاحب وہ ثواب پہنچتا گیا. پھر کئی سارے تیرا مردہ باپو مر گیا مردود زندگی میں فاتح نہیں پڑھا, تو پڑھا سو نماز نہیں لے رہا کیا؟ ہو لے رہا. جب تیرا مردہ باپ لیتا تو کہ میرا زندہ خواجہ نہیں لیتا, کیا میرا زندہ غوث نہیں لیتا, کیا میرا زندہ نبی نہیں لیتا؟ ہمیں کیا بولے کہ وہ لیتا, کیا نہیں چلتا, فاتحہ چلتی بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں, بات بتا رہا ہوں میں. ان کے نہیں ہوئیں گے, ان کو گارنٹی ہے نا. مگر ہمیں سمجھ رہے جو کافر بھی سن رہا ہے منافق بھی سن رہا ہے کہ ان کے کون رہیں گے مجھے نہیں معلوم. جو بول کے نہیں سنتے کرنے والے کون سی بلا ہے کہ ان کی نہیں سن رہی ہے نا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں کی زیارتیں بھی کرنا, فاتحہ بھی دلانا ہے نا. اب جیسا بعض لوگ بتا دیے کہ یہاں کی کسی نے کہا کہ بھی درگاہ پہ کیوں جانا, عورتوں کو جانے والوں کو بھی کیوں روکے. ٹھیک ہے ہم بتائیں گے, بے شک ہم بتائیں گے, ادب سے بھیجیں گے. اب تو تیری ضرور بیمار ہو گئی تو نرسنگ ہوم کہیں کو بھیج رہا ہے. بہت عجب معاملہ ایک جگہ ہوا یار میرے ساتھ ایسا. بنگلور میں ایک جگہ بیٹھا تھا, انہیں کیا بولا حضرت یہ سب بیٹھا درگاہوں کو آ رہی ہیں, سب بھی نہیں آنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے مانگنا, یہ سب نہیں گیا. ٹھیک ہے ان کو بات کرتے بیٹھے, اس کا بیٹا بولا بابا اماں کو درگاہ شروع ہے گا, ان فوری جا کو لے کو نرسنگ ہوم جا کو کاف کرے, ڈاکٹر صاحب میری ضرورت بچا لے, بہت پیاری ضرورت ہے. کافر سے مدد مانگ رہا, شرک کرے بیوقوف کا. اللہ کو بولنا تھا اللہ میری ضرورت کی جزگی آسان کر دو, اللہ سے دعا مانگنا تھا. نرسنگ ہوم کہیں لگ گیا,
وہ بھی جا کیا بول رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری جورب بچا لے. کون رہے بچانے والا؟ اللہ کا ڈاکٹر. ڈاکٹر بچا لے کرا نا, تو کرا تو تیڑکا شرکا بھی دیتا نہیں کرتا, ہمیں کرے تو شرک کرتا ہے کیا نہیں بھی. جب کاشیر کی جا کو پاؤں پڑ کو ڈاکٹر صاحب میری جورب بچا لو, بڑی تیرت کی جوڑو, بہت ڈونیشن لے کے آیا تو بہت ڈوری لیں گئی تو بہت مشکل ہوگا, چیتا تو پوچھے جورب بچاؤ. ایسے پرسنل کاما میں انہوں نرسنگ ہوما میں جا کو کافران کے پاؤں پڑ کو جوڑواں کو بچا لیے کو ڈلیوراں کرا لیے تو ان کو شرک بدعت یاد آتا نہیں. اور ہمیں کیا تو درگاہ میں جا کو نسبت سے دعا کرے تو شرک کا تعداد باؤ. ایسے کئی جگہ ہوا ہے, 2 جگہ بیٹھ کر سے ایک جنے کو بچھو کاٹا, سیدھا نرسنگ ہوم جا کو ڈاکٹر صاحب بچھو کاٹا بچا لے تو گولی کھایا تو درد گیا. ابھی جنے کاٹا درگاہ گیا, وودی کھایا تو گیا. نہ وودی اللہ نہ گولی اللہ, وودی بھی اللہ نے اور گولی بھی اللہ نے. تجھے کاف کو بھروسہ تھا, اسے ولی کو بھروسہ تھا. تو کافی ڈاکٹر کے پاس جا کو انجیکشن کرا لیا تو میں اچھا ہوا کرتا نہیں. کیا با وہ بھی اللہ نہیں, وہ بھی اللہ نے. تو کیسا نرسنگ ہوم کو بھاگ رہا کہ ایسے میں درگاہ کو جاتی. تو کیسا ڈاکٹر کے ہاتھاں پاؤں چوم رہا کہ ہمیں پیراں کی چومتی. کیا نہیں با کہاں تو ہے کیا جی ہاتھاں چومنے کا, بزرگاں ہاتھاں چما لیتی ہے با. کہاں ہے سنے حدیث. پیارے آقا الحمدللہ وصیت کر رہے عمر فاروق کو, حضرت علی کو, کہ بعد ہمارے کیا کرو, یہ ہمارا خرقہ ماما لے جاؤ اویس خرنی کے بارگاہ میں لے جانا. اور وہ کیسے ہیں, ان کے ہاتھ کے ایک نشان ہے فلاں فلاں حلیہ بتائے, ان سے کہنا کہ ہمارا خرقہ پہ ان کو امت کے لیے دعا کرنا. اور حضور کسی صحابی سے دعا نہیں کروا لیے, نہ ابو بکر صدیق کو بولے امت کے لیے دعا کرو, نہ فاروق اعظم سے کہا, نہ حیدر کررا سے, نہ خلفاء راشدین سے, نہ شیخ مبشرہ سے کہا. کسی صحابی رسول سے میرے آقا نے نہیں کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرے, بلکہ صحابہ کے حکم دے رہے ہیں کہ تم میرا خرقہ لے کے ایک ولی کی بارگاہ میں جانا. اویس خرنی صحابی نہیں. صحابی کون؟ جو نبی کو ایمان کی حالت میں عالم شہادت میں کون دیکھے وہ صحابی ہے نا, اور نبی کو محبت سے دیکھنے والا جنتی ہے نا. تو صحابہ کو حکم ہے کہ تم جاؤ. تو صحابہ کرام آئے کیا نہیں, عمر فاروق بھی آ, حضرت علی بھی آ کو دیکھے جو حلیہ حضور بولے دیکھنے کے بعد کیا کرے وہ نشان بھی دکھے. تو عمر فاروق نے بھی بوسہ کیا, حضرت علی نے بھی بوسہ کیا. تو معلوم کیا ہوا, بحکم مصطفیٰ ایک زندے ولی کی زیارت کو جانا سنت صحابہ, اور زندے ولی کے ہاتھ کو بوسہ کرنا یہ عمر فاروق کی سنت ہے, یہ حضرت علی کی سنت ہے, یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے نا. ہم بوسہ کر رہے نا محبت میں کر رہے ہیں, سنی بزرگ سے, پیر سے, استاد سے, انہوں بھی کر رہے, انہوں چھپ کو کر رہے, ہمیں کھل کو کر رہے. انہوں کرتے ہوئے شرک یاد نہیں آیا, ہمارے کرنے کو شرکاں کٹا. تیرے زمین پر ہاتھ رکھو بول, تو بھی غیر اللہ کو کر رہا کہ نہیں, کر رہا کہ نہیں وا, چھپ تو کر رہا, محبت پیش کر رہا نہیں, بچے کو بھی کر رہا نہیں, کیا واہ کر رہا, کرنے والا کر رہا ہے. پھر تجھے شرک یاد نہیں آیا گا با, ہمارے پیر کو ہمیں بوسہ کرے تو شرک کا تالا با, ہمیں ہماری پیر کو محبت میں کرنی با. یہ بوسہ چکے کو نہیں کرتا نہیں, محبت میں آیا تو کرتا ہے کیا نہیں, سب کو کرنے ہوتا کیا, کرنے والے کرتا. تو بھائی ساج با پرسنل کاما میں انہوں چاہ تو کرے تو شرکا بدعتاں نہیں کرتی, ہمیں کرے تو بولتا. اب یہ لائٹاں لگائے, شامانہ ڈیکوریشن لگائے, محبت میں فضول کرے, اسے اسراف کرے, اسے ویسٹ کرے, کئی کو کرے کرتا. تیری بیٹی کی شادی میں کرا تو شریف نہیں کیا, تیری بیٹی کے نیچے کو ولیمہ کو شامانہ ڈیکوریشن نہ ڈالتا, چاہ رہے گا تو خوشی کا دن کرتا. تیرے سارے خوشی کی خوشی یہ خوشی